خوش آمدید جناب. علامہ نے کچھ سوچ کے کہا تھا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی اسی یقین کی ضرورت ہے اور اسی یقین کے حوالے سے ہمارا تبصرہ تبادلہ خیالات کا اظہار چل رہا ہے. ساتھ میں یہ چیز بہت خاص ہے, بہت نوجوان وہ ویڈیوز تو وائرل کرتے ہیں جو بعض اوقات علماء کرام کے درمیان اختلاف ہوتا ہے, بعض اوقات آواز اونچے نیچے ہو جاتی ہے. یہ ویڈیو ضرور وائرل کریں. آج اتحاد کی بات ہو رہی ہے, رواداری کی بات ہو رہی ہے, تو پہنچائیں جتنا ہو سکے. پہلی چیز تو ڈسکس ہو گئی, فرقہ پسند نہیں ہے. اگر آپ ہیں اس میں شامل تو پھر کیسے بیہیو کریں, اس پہ ہم بات کریں. علامہ صاحب آپ کی گفتگو میں ذرا ایک وقفہ آ گیا تھا. جی بہت شکریہ آپ کا. پیغمبر اکرم کی سیرت کو ہم نے کچھ گوشوں کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے انہوں نے حل اختلاف کیا ہے. اسی طریقے سے یہی مزاج ہمیں ان کے جو وسیع ہیں حضرت مولا کائنات, ان کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے. مولا کائنات کی زندگی میں کئی ساری جنگیں ہوئی ہیں, لیکن جب جنگ ہو رہی ہوتی تھی اور مولا کے سپاہی کبھی کبھار ان کے خلاف کچھ باتیں کہتے تھے اور غلط الفاظ استعمال کرتے تھے, تو کئی مرتبہ مولا متقیہ نے شاہ فرمایا کہ انی لا احب ان تکون لعانین, فرمایا, یا کہیں پر لفظ استعمال ہوا ہے سبابین, کہ میں پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں بکنے والے ہو, دشنام دینے والے ہو, ناسزا کہنے والے ہو, میں پسند نہیں کرتا. ہاں تم ان کے اندر جو خامیاں نظر آتی ہے اسے بیان کرو, لیکن ان کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ توہین آمیز الفاظ استعمال کرو. یہ آپ نے بہت خاص بات کر دی. دشمن جو سامنے تلوار لے کر آ رہا ہے اس کو بھی گالی دینے سے منع کیا, گالی دینے سے منع کیا ہے. اور قرآن کریم کا بھی یہ حکم ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. خبردار جو جھوٹے خدا ہیں ان کے, انہیں بھی برا بلا نہ کہو, انہیں بھی دشنام نہ دو. تصبو کا لفظ استعمال ہوا, سب و شرم نہ کرو. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اگر تم نے ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بلا کہا تو وہ تمہارے سچے معبود کو خدا برا بلا کہیں گے. بہت واضح پیغام گیا ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ کسی کو برا کہنا, گالی دینا ہماری عبادت یا مودت کا اظہار ہے. بالکل, کبھی کبھار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا حصہ ہے. اس سے سختی سے قرآن کریم نے منع کیا ہے, اسے سختی سے پیغمبر اکرم کی سیرت میں, اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں منع کیا گیا ہے. ہاں تم ان کے کردار کو بتاؤ کہ ان کے اندر کیا دوری ہے, اگر وہ نماز سے دور ہیں, اگر وہ شراب سے قریب ہیں, اگر وہ جس طریقے سے یزید کے بارے میں مولا حسین نے بالکل واضح انداز میں کہا کہ یہ شارب خمر ہے, یہ معلن الفسق ہے, یہ علی الاعلان گناہ کرنے والا ہے, تو اس کی جو کریکٹر ہے, آپ اس کے جو کردار ہے اس کو آپ بیان کرتے ہیں, اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن آپ نے کسی کے لیے لفظ انتخاب کر دیا کہ اس کے اوپر ایسا ہو اور ویسا ہو جائے اور خدا نخواستہ سب و شتم کرنا لگ جائیں, تو وہ درست رویہ نہیں ہے. اور پھر یہی رویہ ہمیں بعد کے ائمہ میں بھی نظر آتا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں, اور یہ صرف چھٹے امام کی حدیث نہیں ہے, پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے, آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث ہے, گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے. سب کا مضمون ایک ہی ہے, فرماتے ہیں کہ عودوا مرضاہم واشہدوا جنائزہم وصلوا فی مساجدہم. شاہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے جو دوسرے مکاتب فکر ہیں ان کے ساتھ روابط قائم ہوتے ہیں, تو اگر ان کا کوئی شخص مریض ہو جاتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ ان کی عیادت کو جاؤ. سبحان اللہ. فرمایا کہ اگر ان کا کوئی جنازہ اٹھتا ہے تو ان کی تشییع جنازہ میں شریک ہو. اچھا, ہم بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ جنازے میں مت جانا کیونکہ اگر تم نے آمین کہہ دیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. استغفر اللہ. اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہی اختلاف پیدا کرنے کی باتیں ہیں. اچھا, ائمہ علیہ السلام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ شریک رہو اور ان کے خوشی میں خوش ہو, ان کے غم میں غمگین ہو جاؤ. ہمارے ایک بہت بڑے مرجع تقلید, ہمارے ایک بہت بڑے مجتہد, اور شاید ہمارے پورے جو کمیونٹی ہے وہ جانتی ہوگی ان کے نام سے, آیت اللہ سیستانی, بہت بڑا نام ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقولوا لأہل السنہ اخواننا بل قولوا انفسنا. اچھا, خبردار اہل سنت بھائیوں کو بھائی نہ کہو, اپنی جانیں کہو. سبحان اللہ, بہت پیارا جملہ ہے, بہت عظیم جانیں کہو. سبحان اللہ. یعنی کبھی کبھار لوگ یہ آدھا جملہ سنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور کہو. صحیح. خبردار انہیں بھائی بھی نہ کہو, یہ کہو کہ یہ ہماری جانیں ہیں. جس طریقے سے تم اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طریقے سے ان کی بھی حفاظت کرو. اور یہ مسلمان امت کے لیے بڑا پیغام ہے کہ ہمیں ایک ہو کر ایک دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. جب ہم سب کا قبلہ ایک ہے, ہم سب کا معبود ایک ہے, ہم سب کا رسول ایک ہے, ہم سب کی کتاب ایک ہے, تو جب اتنے سارے مشترکات ہیں تو کیوں اس کے اوپر جمع نہیں ہوتے اور دشمن کا مقابلہ نہیں کرتے. بہت پیاری بات آپ نے کہہ دی ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فوراً سے ڈاکٹر صاحب سے بھی اسی حوالے سے ایک وضاحت بھی لوں, مگر خصوصی طور سے فرمائش آئی ہوئی ہے کہ ریحان بھائی ایک نعت چند اشعار اگر آپ کلمات پڑھ دیں تو بہت آسانی ہو جائے ہمیں پیغام پہنچانے میں. اس کی فرمائش بھی تھی, میں چند اشعار
میں تو عاشق ہوں نبی کا، 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 میں تو عاشق ہوں نبی کا۔ ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو، ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو، اس پہ دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنے دو، اس پہ دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنے دو۔ یا محمد کا وظیفہ ہے لبوں پر ہر دم، دل کو بس یاد محمد میں فنا رہنے دو۔ میں تو عاشق ہوں نبی کا، میں تو عاشق ہوں نبی کا، دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا۔ قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پر، تو نے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا، تو نے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا۔ ویرانیاں نہ آئیں گی آنکھوں میں اب کبھی، خاکے در رسول کا سرما لگا لیا، خاکے در رسول کا سرما لگا لیا۔ سینے میں ہے بہار سمیلا لگا ہوا، سینے میں ہے بہار سمیلا لگا ہوا، جب سے تمہارے درد کو مہمان بنا لیا۔ میں تو عاشق ہوں نبی کا، میں تو عاشق ہوں نبی کا، میں تو عاشق ہوں نبی کا، میں تو عاشق ہوں نبی کا۔ درد و علام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ 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 کی جان سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ میں تو عاشق ہوں نبی کا، 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 میں تو عاشق ہوں نبی کا۔ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اور مزید میں اضافہ کہہ دوں، عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانا پیغام ابھی۔ عقل اور عشق کا جب بھی مقابلہ ہوتا ہے تو عشق بازی لے جاتا ہے، اکثر یہ گفتگو ہے۔ آج اسی عشق اور محبت کا پیغام ہم دے رہے ہیں اس عرفان رمضان کی ٹرانسمیشن سے، کہ آپس میں کیسے رواداری رکھی جائے۔ حضور شناخت کی بات ہو گئی، فرقہ ہماری شناخت نہیں ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ ایک بڑا اشکال یہ ہے کہ بہت سارے افراد اختلافات کی باتوں کو تو اچھالتے ہیں، مشترکات کو نہیں دیکھتے۔ وہ کامن چیزیں کیا ہیں جو آپ بھی کہیں تو ہم بہت زیادہ قریب آ جائیں ایک دوسرے کے؟ بہت خوبصورت بات آپ نے اویس بھائی کہی ہے، اور دیکھیے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر اہل ایمان میں سے دو گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے اور وہ لڑنے لگیں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ ان کے درمیان میں اصلاح کرو، ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ہمارا جو نام رکھا ہے، فرمایا ہوا سماکم المسلمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بن جاؤں، تو اول المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، اس میں مبارک ہے جو قرآن مجید میں ذکر ہوا۔ اب جب بات کرتے ہیں مختلفات اور مشترکات کی، تو یہاں ایک بہت قابل توجہ بات ہے۔
ابھی تک جو ہمارے ہاں اتحاد بین المسلمین کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سطحی نوعیت کی ہیں. صحیح. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ہم صرف مشترکات کی بات کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بظاہر تو ہم ٹی وی چینلز کے اوپر یا فرض کر لیں کہ میں بھی آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں یا مجھے کسی کانفرنس میں بات کرنی ہے، تو بظاہر تو ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے بہت ایسی بات آپ کے سامنے کروں، لیکن بہت امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کی طرف بھی توجہ دینی ہے کہ جن کی وجہ سے ہمارے دلوں میں افتراق اور انتشار پیدا ہوتا ہے. بہت ضروری. اور ہمیں یعنی خاص طور پر میں بہت اپریشیٹ کروں گا کہ جس طرح سے آیت اللہ سیستانی کے حوالے سے علامہ صاحب نے جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو وجود مسعود ہے، اہل کتاب جو کافر ہیں، اہل کتاب مسلمان نہیں ہیں، اہل کتاب مسلمان نہیں ہیں، غیر اہل مسلم کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں، مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. تو اہل کفر کو جو اہل کتاب میں سے ہیں، اہل اسلام انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ ان کامن ٹرمز کے اوپر جو ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. تو میں یہاں پر آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ پیغام پوری امت مسلمہ کو دینا چاہوں گا کہ جب ہم اہل کتاب کو لا الہ الا اللہ پر ایک ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ تمام گروہ جو کم از کم اسلام کی تعریف میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کامن اینیمی کے خلاف ایک نہیں کیا جا سکتا. کیا بات کیا. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ صلح کلی ہو گئے. تو یاد رکھ لیں کہ کبھی بھی کلی صلح تو دو بھائیوں کے درمیان میں نہیں ہوتی. صحیح. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ جو فرقہ واریت ہے یہ کوئی آئیڈیل چیز نہیں ہے، لیکن کیونکہ اب ہمارے ہاں فرقے گروہ موجود ہیں تو لہٰذا ہمیں پیس اور کو ایگزسٹنس کے ساتھ ہمیں جینے کا ایک سلیقہ سیکھنا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہم صلح کلی تو نہیں ہو سکتے لیکن جزوی طور پر آپ کو صلح کرنا پڑے گی. جزوی طور پہ اس وقت 9/11 کے بعد 70 لاکھ سے زیادہ مسلمان مارے جا چکے ہیں. آپ اندازہ کیجئے سیریا تباہ ہو گیا، عراق کی حالت آپ کے سامنے، افغانستان ہے، فلسطین ہے، کشمیر ہے، خود پاکستان کے اندر یعنی آپ سمجھیں کہ ہم کیسی حالت جنگ سے گزر رہے ہیں کہ 1 لاکھ سے زائد پاکستانی شہید یا زخمی ہو چکے ہیں یا جاں بحق ہو چکے ہیں. تو ایک ایسی صورت میں کہ جس وقت ہم حالت جنگ میں ہوں، دشمن ہمیں اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہو، ہماری اکانومی پر حملہ کیا جا رہا ہو، باہر سے آپ دیکھیے کس طرح سے فروری کے مہینے میں تمام دشمنوں نے مل کر جو ہے وہ پاکستان کو یعنی ختم کرنے فنا کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ اہل پاکستان کے صفوں میں اتحاد موجود ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ تمام تر اختلاف اور افتراق کے باوجود جس لمحے پاکستان پر حملہ ہوا تو پوری قوم ایک ہو گئی اور تمام اہل پاکستان نے دشمنان اسلام و پاکستان کو یہ پیغام دیا ہے. اور الحمدللہ یہ آج ہم دوبارہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اہل پاکستان ایک ہیں اور پاکستان کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، کیونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنا ہے، لہٰذا اس ملک کے لیے جان دینے والا ہر فوجی وہ شہید ہے. تو کیونکہ ہم اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر ایک ہوئے ہیں، آپ ذرا غور کیجئے کہ قائد اعظم جب آسٹریلیا کے لوگوں سے ایک نشری خطاب میں فرما رہے ہیں تو قائد اعظم نے بہت خوبصورت بات کی. فرمایا کہ مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان میں 1000 میل کا فاصلہ ہے تو آخر کس قوت نے ان دونوں خطوں کو ایک کر دیا؟ تو فرمایا کہ میں آپ کو اس کا جواب ایک لفظ میں دوں گا اور وہ ہے faith in Almighty God. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے مشرقی اور مغربی پاکستان کو ایک کیا ہوا ہے. اور جس لمحے ہم نے یعنی حضور کی سنت کو چھوڑ دیا اور اپنے ذاتی مفادات کی طرف ہم نے توجہ کی تو ہمارا ایک بازو کٹ کر ہم سے الگ ہو گیا. تو لہٰذا تمام اہل پاکستان کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو فرمایا کہ آنکھ پوری رات اس کے ساتھ بیداری کرتی ہے. تو لہٰذا اگر دنیا کے کسی خطے میں مسلمان تکلیف میں ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرقے سے بالاتر ہو کر آج اویس بھائی جو درد انگیز بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم امت نہیں رہے، یہی تو مسئلہ ہے. شراروں میں تقسیم ہو گئے، فرقوں گروہوں میں تقسیم ہو گئے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کنتم خیر امتن کا لقب دیا ہے، جو امت وسط ہمیں کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی دعا میں ہمیں امت مسلمہ کا لقب دیا، تو یہ تمام تر القابات اب ہم چھوڑ کر اپنے مختلف چھوٹے چھوٹے گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے. تو میں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ پیغام دوں گا کہ پوری امت مسلمہ اس وقت درد، کرب اور تکلیف کی کیفیت سے گزر رہی ہے، اور بالخصوص
اس وقت پورا مڈل ایسٹ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں حالت جنگ میں تقریباً تمام ہی مسلم ممالک جو ہے وہ اس وقت طاقت و تاراج کیے جا چکے ہیں. پاکستان کی طرف دشمنان اسلام اور پاکستان کی نظر ہے, لیکن انشاءاللہ ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد کی وجہ سے ہم نے اس سازش کو پہلے بھی ناکام کیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اگر کبھی بھی زندگی میں ایسا موقع آیا تو پاکستانی فوج کے ساتھ یہ یعنی صرف ہماری چند لاکھ کی فوج نہیں لڑے گی, ساری عوامی فوج ہے, 20 کروڑ عوام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور پاکستان کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرتے ہوئے وہ یقیناً آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. بالکل ایسے ہی ہوگا, یہی عزم یہی حوصلہ ہے. حضور آخری سوال ہے, 2 سوالات ہیں اور اس کا بہت ہی مختصر سا جواب ہے. میں اس لیے کہ ناظرین دیکھ رہے ہیں, اگر سنی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل پیرا ہونے کو کہتے ہیں تو بحیثیت شیعہ آپ سنی کہلانا پسند کریں گے؟ بالکل اسی طریقے سے ہے, بلکہ ہمارا تو ایک عالم دین نے کتاب ہی اس نام سے لکھی ہے کہ شیعہ ہی اہل سنت ہے. بس آپ نے جواب دے دیا, آسانی ہو گئی. اگر شیعہ حضرت علی کے پیروکار کو, ان کو چاہنے والوں کو, ان کی تباہ کرنے والوں کو کہتے ہیں تو آپ شیعہ کہلانا پسند کریں گے؟ دیکھیے میں وہ نام پسند کروں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے استعمال کیا, ہوا سماکم المسلمین, جو میں نے اپنی گفتگو میں کہا. ہمیں ان ناموں سے بالا تر ہونا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے اسما پسند کر لیا ہمیں اس طرف جانا ہے. یہ بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ جس لمحے ہم ان ناموں کے اور افتراق اور انتشار کی طرف جاتے ہیں تو ہماری صفوں کے اندر پھر یہ جو ٹوٹن ہے وہ ہماری صفوں میں شروع ہوتی ہے. تو میں یہاں پر یعنی میں آپ کے سوال کے جواب کو میں اس انداز سے لوں گا کہ مسلمانوں کے درمیان جتنے بھی گروہ اور فرقے ہیں, چاہے وہ اہل تشیع میں سے ہیں, وہ اہل سنہ میں سے ہیں, ہمارے ہاں بہت سے مکاتب فکر اور مکاتب فقہ موجود ہیں. تمام تر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی صفوں میں سے افتراق اور انتشار کو ختم کریں, اور صرف مشترکات پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں, مختلفات پر توجہ دینا پڑے گی, آپ دینا پڑے گی, کیونکہ ہمارے ہاں جب مسجد, ممبر اور محراب میں مختلف مکاتب فکر کے ہاں جب ایک ایسی گفتگو کی جاتی ہے کہ جس سے امت میں انتشار اور افتراق پھیلے, ہمیں اس کو روکنا پڑے گا. اس لیے آپ دیکھیے کہ مختلف مہینوں میں ایک ضابطۂ اخلاق ہمارے ہاں جاری ہوتا ہے, تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اور ہمیں اس آئیڈیل صورتحال کی طرف جانا ہے تو اقبال نے اس کو ایک بات میں ختم کر دیا, فرمایا کہ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم اوست, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ساری بات ہی ختم ہو گئی. تمہارا جو دین ہے وہ حضور کے قدموں میں پہنچنا ہے. اگر تم حضور کے قدموں میں نہیں پہنچ سکے تو فرمایا کہ پھر وہ جو کچھ ہوگا وہ بو لہبی ہوگی, کیونکہ بات جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے شروع ہوتی ہے اور حضور کے قدموں پر ہی بات مکمل. آج بھی بات حضور کی ہی حوالے پہ حضور کے قدموں پر ہی بات, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, در میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر دے. یہی آج ہماری گفتگو کا پیکر ہے, خلاصہ ہے, حاصل کلام ہے کہ جو بھی ہو ہم ایک امت ہیں. کسی بھی حال میں اختلافات ہمارے ہی حسن کو بڑھائیں گے. دن اور رات میں بھی اختلاف ہے اور یہ اختلاف زندگی کے حسن کو بڑھاتا ہے. ہمارے سانس کے آنے اور جانے میں اختلاف ہے, یہ اختلاف نہ ہو تو صرف آتی رہے, جانا مشکل ہو جائے. تو ہر چیز کا اختلاف حسن کو بڑھاتا ہے, اور جو سارے حسینوں کا حسن ہے وہ ہے حسن عشق, اور حسن عشق کی معراج ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو. اسی پہ آج کا پروگرام ختم ہوگا. اس بھائی اگر چھوٹی سی مجھے وقت ہے تو میں قبلہ کی بات سے کئی ناظرین غلط اس کا مطلب نہ لیں کہ قبلہ جو ہے وہ یہ فرمانا نہیں چاہ رہے کہ ہمارا کسی مکتب سے اگر نام لے کر تعارف کروایا جاتا ہے تو کوئی بری بات ہے. اس لیے میں اس بات کی اصلاح بھی کر دوں. الحمدللہ ہمارے یہاں اگر کوئی سندھی ہے, کوئی پنجابی ہے, اور اگر فرض کیجئے کہ میں سندھی ہوں, کوئی سامنے پنجابی موجود ہے, تو میں اس کو دیکھ کر یہ کہوں گا کہ آپ کی طرح میں بھی پنجابی ہوں. حتیٰ وہ نیوزی لینڈ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ مسلمانوں کے لباس میں آ کر, مسلمانوں کے سامنے آ کر یہ گویا اس طرح سے پیش ہوتی ہے ان میں سے ایک ہے, جیسے ان میں سے ایک ہے. تو قبلہ کا بھی کوئی یہ غلط مطلب نہ لے لے, افتراق اور انتشار سے مراد نہ لے لیا. مگر آپ کو برا نہیں لگتا کہ کوئی اگر آپ کو کہے کہ اس عشق کی نسبت سے بھی آپ کو ایک خاصہ حاصل ہے, پہچان آپ کی امت مسلمہ میں سے ہے, یہ بات آپ نے بہت واضح کر دی, بہت خاص بات ہو گئی. بس اب چونکہ ہم وقت سے زیادہ بڑھ رہے ہیں اور ہر چیز کی ایک حد ہے, حد سے بڑھنا بھی بعض اوقات مشکل میں ڈال دیتا ہے. فی الحال عشق کی کوئی حد نہیں ہے, اور اس عشق مصطفیٰ میں اگر آپ کلام اشعار پیش کرتے ہیں تو کیا بات ہے. جی ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر
को चले, आओ दरबार मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, आओ दरबार मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। और जो मौज है उसके मुताबिक खूबसूरत है। अब कोई क्या हमें दबाएगा, अब कोई क्या हमें गिराएगा, मैं खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, रोक लेती आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते